حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو۔ پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر فرمایا جہنم سے بچو۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ، راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد میں شک تھا، آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے، اور محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے، اور جو لوگ دوزخی تھے وہ تو دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے، اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے۔ راوی کو شک ہوا کہ سہل سے کون سی تعداد بیان ہوئی تھی۔ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان میں اگلا بھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔